السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غاشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا اس آیت کا ترجمہ ہے Who says that I have recited, translation is that to wake up in the morning is very effective to control your desires and your ego. یہ وہ قرآنی حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، بلکہ دعویٰ سے پہلے بھی، نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں اسی طرح اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اپنی راتوں کو آرام میں یا کسی شوق میں گزارنے کے بجائے عبادتوں میں گزارتے تھے۔ راتوں کی عبادت جب رات گہری ہو، ہر طرف خاموشی ہو، بندے اور خدا کے درمیان کسی قسم کی کوئی روک ڈالنے والی چیز نہ ہو، بندے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز میں کوئی چیز روک نہ بنے، اس وقت جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ یقیناً اللہ کا قرب پانے والے اور اس کا پیار حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کے قرب کے لیے یہ عبادت بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح رات کو اٹھنا اپنے نفس کو پاؤں تلے کچلنے کے برابر ہے، بلکہ یہ شیطان کو ختم کرنے اور اپنے نفس پر قابو پانے کا ایسا زبردست حربہ ہے کہ اس کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔
اس وقت کے عہد و پیمان اتنے پکے اور مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کو توڑنا ممکن نہیں ہوتا. شیطان کی ملونی اس میں ہو ہی نہیں سکتی. گویا اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ بننے اور اپنے نفس کو ہلاک کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ رات کو اٹھ کر عبادت کی جائے. اور یہ عبادت کی اعلیٰ معیار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر حاصل کی ہے. بلکہ آپ کی قوت قدسی نے صحابہ میں اور امت میں بھی راتوں کو عبادت کے لیے اٹھنے والے پیدا کیے. اس سورت کے آخر میں جس کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رات کے 2/3 حصے میں یا آدھے حصے میں وقت کے لحاظ سے تیسرے حصے میں تو نے عبادت کے اعلیٰ معیار قائم کر دیے، حق ادا کر دیے. ان کی اللہ گواہی دیتا ہے، بلکہ ان لوگوں کی بھی گواہی دیتا ہے جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان حکموں پر عمل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو ہدایت کی گئی تھی کہ عبادت کے لیے اٹھ اور ان اندھیری راتوں کی دعاؤں میں اپنے آپ کو بھی مضبوط کر اور اپنی امت کے لیے بھی حصار بن جا. اس پر نہ صرف پورا اترا بلکہ اعلیٰ ترین معیار قائم کیے، حق ادا کر دیا. اس کی دوسری جگہ اس طرح بھی گواہی ملتی ہے، فرماتا ہے کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یعنی جو دیکھ رہا ہوتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں تیری بے قراری کو بھی. بس جس کو خدا تعالیٰ یہ سند دے دے کہ تمام سجدہ کرنے والوں میں تیرے جیسا بے قرار سجدہ کرنے والا کوئی نہیں، جب تو کھڑا ہوتا ہے تو تیرا کھڑا ہونا عبادت کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی خاطر ہے، عبادت کے لیے ہے، اور جب تیرا سجدہ ہوتا ہے تو وہ بھی خدا اور صرف خدا کے لیے ہے، اس کے آگے جھکنے کے لیے ہے، اس کا رحم حاصل کرنے کے لیے ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی. تو ایسے شخص کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ وہ دنیاوی لذات کے پیچھے چلنے والا تھا، یا ہو سکتا ہے. لیکن دنیا میں ایسے پیدا ہوتے آئے ہیں اور آج کل بھی ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو اسلام دشمنی میں خود یا نام نہاد مسلمانوں کو خرید کر لالچ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گھٹیا اور بیہودہ الزام لگاتے ہیں. ایسے لوگوں کو ان جاہل، اجڑ اور مشرک لوگ اس عظیم نبی کی قوت قدسی اور دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بنتے نظر نہیں آتے. لیکن جو لوگ بغض اور کینے اور دشمنی میں اس حد تک چلے جائیں، جن کی انصاف اور دین کی آنکھ کام نہ کرتی ہو، اس لحاظ سے بالکل اندھے ہوں، جن کے دل سیاہ ہوں، جو خود غلاظت میں پڑے ہوئے ہوں، وہ جب بھی دیکھیں گے اپنی اسی نظر سے دیکھیں گے. وہ جب بھی دیکھیں گے ان کو اپنا اندرونہ ہی نظر آ رہا ہوگا، اور صاف اور شفاف شیشہ وہی کچھ دکھاتا ہے
جیسی کسی کی شکل ہو، جیسا کسی کا رنگ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاف آئینے میں یہ لوگ جب دیکھیں گے تو ان کو اصل میں تو اپنا آپ نظر آ رہا ہوگا، نہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، آپ کا حسین چہرہ۔ آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کے لیے تو پاک دل ہونا ضروری ہے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں، خدا کا خوف ضروری ہے، دلوں کے زنگ دور ہونے ضروری ہیں، پھر اس حسین چہرے کی پہچان ہو سکتی ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، ایسے لوگ جو اسلام کو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنے زوم میں بدنام کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں اور ایسی بیہودہ گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی شریف آدمی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اور یہ لوگ اپنے زوم میں بڑے پڑھے لکھے ہونے اور آزاد خیال ہونے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے سامنے اپنے خیال میں اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا چہرہ ان بیہودہ گوئیوں سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں میں سے یہاں آج کل یہ ایک صاحب پچھلے دنوں میں مضمون لکھا تھا، جرنلسٹ ہیں چارلس مور، استہزاء کے رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی کے بارے میں لکھا، لیکن بیچارہ اپنے کینے کی وجہ سے، دل میں جو بغض بھرا ہوا تھا اس کی وجہ سے بالکل ہی اندھا ہو گیا ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھوٹی عمر کی بچیوں سے کچھ دلچسپی تھی، حالانکہ جس کتاب کا حوالہ دے کر اس نے اپنی بات کی ہے، راجرسن کی کتاب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نے لکھا ہوا ہے یہاں اس جگہ اپنے واضح طور پہ کہ رخصتانہ حضرت عائشہ کا بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہوا تھا۔ پھر اس اندھے کو یہ بھی نظر نہیں آیا کہ آپ کی پہلی شادی کس عمر میں ہوئی، جو جوانی کی عمر تھی۔ پھر یہ نظر نہیں آیا کہ آپ کی تمام دوسری بیویاں بڑی عمر کی تھیں۔ جب انسان اندھا ہو جائے تو تاریخ کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ جب بغض اور کینے بڑھ جائیں تو حق بات کہنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بہرحال اس بحث کو میں اس وقت نہیں لے رہا، اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کام کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو اور میرے عبادت گزار پیدا کرو، صرف اسی کام سے آپ کو دلچسپی تھی، اور اسی کے اعلیٰ معیار قائم کر کے دکھانے پر اللہ تعالیٰ نے گواہی بھی دی ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، مور کی ان بیہودہ گوئیوں کا اس وقت جواب نہیں دے رہا، لیکن حقائق اور واقعات اور تاریخ کو سامنے رکھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دلچسپی تھی تو اپنے پیدا کرنے والے خدا سے تھی،
اور نہ صرف دلچسپی تھی بلکہ عشق تھا، اور ایسا عشق تھا جو کسی عشق کی داستان میں نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی خواہش تھی تو صرف یہ کہ میرا جسم، میری جان، میری روح اللہ تعالیٰ کے در پر پڑی رہے اور اس کی راہ میں قربان ہوتی رہے۔ جوانی کے دنوں میں بھی آپ کو عورتوں یا لہو و لعب یا کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت بھی ایک خدا کی تلاش میں، اس کی محبت میں گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر میلوں دور ایک غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی وہاں آ کے ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ کیا دنیا سے دلچسپی رکھنے والا یا دنیا کی چیزوں سے دلچسپی رکھنے والا، دنیا کی چیزوں پر منہ مارنے والا اس طرح کے عمل دکھایا کرتا ہے؟ اور یہ ایسی چیز ہے جس سے مخالفین بھی اپنی کتابوں میں انکار نہیں کر سکے، چاہے نتیجے جو بھی نکالیں اپنی مرضی کے، لیکن ان حقائق سے انکار نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور تنہائی کو ہی پسند کرتے تھے۔ آپ عبادت کرنے کے لیے لوگوں سے دور تنہائی کی غار میں، جو غار ہرات ہی چلے جاتے تھے۔ یہ غار اس قدر خوفناک تھی کہ کوئی انسان اس میں جانے کی جرت نہ کر سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو اس لیے پسند کیا ہوا تھا کہ وہاں کوئی ڈر کے مارے بھی نہ پہنچے گا۔ آپ بالکل تنہائی چاہتے تھے، شہرت کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، مگر خدا تعالیٰ کا حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اس حکم میں ایک جبر معلوم ہوتا ہے، اور اس لیے جبر سے حکم دیا گیا کہ آپ تنہائی کو جو آپ کو بہت پسند تھی اب چھوڑ دیں۔ تو اس تنہائی کو چھوڑنا اور اس کو چھوڑ کر دنیا کے سامنے آنا اور اپنے محبوب کا پیغام دنیا کو پہنچانا، یہ بھی اس لیے تھا کہ حکم ہوا تھا کہ یہ کرو، نہ کہ اپنی کوئی خواہش پورا کرنے کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل تنہا کچھ زیادہ راہ ساتھ لے کر اکیلے چلے جاتے تھے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر حرا نامی غار میں جا کر معتکف ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہاں آپ کی کئی راتیں عبادت میں گزارتے، اور پھر جب زیادہ راہ ختم ہو جاتا تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور مزید زیادہ راہ ساتھ لے لیتے، اور پھر تنہائی میں جا کر اللہ کو یاد کرنے لگتے۔ تو مسلسل کئی دن یہ عمل جاری رہتا تھا۔ ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی اور اس کوشش میں ہوتے تھے کہ میں اپنے محبوب اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کروں۔ پھر جیسا کہ ذکر آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جب تبلیغ شروع کی تو خانہ کعبہ میں بھی عبادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے بعض وقت، اور کفار مکہ کو بھی بڑا سخت ناگوار گزرتا تھا کہ یہاں آ کر اس طرح اپنے طریقے سے عبادت کریں، اور وہ آپ کو روکنے کے لیے مختلف ہیلے اور کوششیں بھی کیا کرتے تھے اس عبادت کرنے سے روکنے کے لیے۔ لیکن آپ کو جو خدائے واحد سے عشق تھا وہ ان روکوں اور مخالفتوں سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مخالفت کا ایک واقعہ کا ذکر یوں ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اس وقت ابو اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران ان میں سے کسی نے کہا، تم میں سے کون فلاں لوگوں کی اونٹنی کی بچہ دانی لائے گا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جبکہ وہ سجدے میں ہوں رکھے؟ چنانچہ ان لوگوں میں سے بدبخت ترین شخص اٹھا اور اونٹنی کی بچہ دانی اٹھا لایا، اور وہ اس وقت کا انتظار کرتا رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں۔ پھر جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اس نے وہ بچہ دانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ تو بیان کرنے والے کہتے ہیں راوی کہ میں ان کو یہ سب کچھ کرتے دیکھتا رہا، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش مجھ میں ان کو روکنے کی طاقت ہوتی۔ پھر یہ لوگ ایسا کرنے کے بعد ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گرنے لگے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے میں رہے۔ آپ اپنا سر نہیں اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ آئیں اور انہوں نے اس بچے دانی کو آپ کی کمر سے اتارا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، پھر آپ نے 3 مرتبہ کہا، اے اللہ، ان قریش کو تو ہی سنبھال۔ اور یہ بددعا جو تھی یہ بھی ان پر بڑی گراں گزری، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لے لے کر دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھ سے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط پر گرفت کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں آدمی کا بھی نام لیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال روایت یہ ہے راوی کی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں گنا تھا، بدر کے گڑھے میں قتل ہونے کے بعد گرے ہوئے دیکھا۔ تو یہ قبولیت دعا کے نظارے اللہ کا پیارا ہی دکھا سکتا ہے۔ کیا کوئی دنیاوی دلچسپیوں میں ڈوبا ہوا یہ نظارے دکھا سکتا ہے؟ تھوڑے ہی عرصے میں سب کچھ پورا ہوتا نظر آیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی دلی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کی ایک خواہش رکھی ہوتی ہے، اور میری دلی خواہش رات کی عبادت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کی عبادت میں بھی وہ اعلیٰ معیار قائم کیے جن کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کی گواہی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی نماز یعنی تہجد کی نماز کی کیفیت پوچھی گئی جب آپ سے، تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا اس کے علاوہ دنوں میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، مگر وہ اتنی لمبی اور پیاری اور حسین نماز ہوا کرتی تھی کہ اس نماز کی لمبائی اور حسن و خوبی کے متعلق مت پوچھو، یعنی میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں آپ کی اس خوبصورت عبادت کا نقشہ کھینچ سکوں۔ ایک روایت میں آتا ہے، مترف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت شدت گریہ و زاری کے باعث آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز اٹھ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے اگلنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو عبادت کی توفیق ملی۔ آپ نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی۔ آپ کسی رحمت کی آیت سے نہیں گزرتے تھے مگر وہاں رک کر دعا کرتے، اور آپ کسی عذاب کی آیت سے نہیں گزرے مگر رک کر پناہ مانگی۔ پھر قیام کے برابر آپ نے رکوع فرمایا، یعنی جتنی دیر کھڑے تھے تلاوت کی اتنی دیر ہی رکوع لمبا کیا، جس میں تسبیح و تحمید کرتے رہے۔ پھر قیام کے برابر سجدہ کیا،
سجدے میں بھی یہی تسبیح دعا پڑھتے رہے، پھر کھڑے ہو کر آل عمران پڑھی، پھر اس کے بعد ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو یہ رک رک کر سمجھ کر رحمت اور عذاب کے موقعوں پر دعا کر کے پناہ مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح غور کرنا اور پناہ مانگنا، یہ رکنا یہ کوئی معمولی نہیں ہوتا تھا۔ غور بھی، یہ دعائیں بھی اور یہ غور بھی بہت اعلیٰ معیار کا تھا، جس تک عام انسان کی سوچ میں پہنچنی شاید مشکل ہو۔ تبھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ ان کی نمازوں کے حسن کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی تھے۔ ایک رات رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کی، جب نماز شروع کی تو آپ نے کہا اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، یعنی اللہ بڑا ہے جو اقتدار اور سطوت، کبریائی اور عظمت والا ہے۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ مکمل پڑھی، پھر رکوع فرمایا جو قیام کے برابر تھا، پھر رکوع کے برابر وقت کھڑے ہوئے، پھر سجدہ کیا جو قیام کے برابر تھا، پھر دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی، میرے رب مجھے بخش دے، میرے رب مجھے بخش دے کہتے ہوئے اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر سجدہ کیا تھا۔ پھر دوسری رکعتوں میں آپ نے آل عمران، نساء، مائدہ، انعام وغیرہ طویل صورتیں پڑھی۔ تو دیکھیں یہ تھے آپ کے عبادتوں کے معیار۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ بعض وقت کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی نماز ادا فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو کر پھٹ جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام قصور معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ نہ چاہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ پھر حضرت ام المومنین حضرت سودا کی ایک روایت ہے، نہایت سادہ مزاج اور نیک اور خاتون تھیں۔ ایک رات انہوں نے بھی اپنی باری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد کا ارادہ کیا ادا کرنے کا، اور حضور کے ساتھ جا کر نماز میں شامل ہوئیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر نماز ساتھ پڑھ سکیں وہ، لیکن بہرحال اپنی سادگی میں دن کے وقت انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لمبی نماز پہ جو تبصرہ کیا، اس سے حضور بہت محظوظ ہوئے۔ کہنے لگیں یا رسول اللہ، رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کروایا کہ مجھے تو لگتا تھا جیسے جھکے جھکے کہیں مجھے نکسیر نہ پھوٹ پڑے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، عطا روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عمر اور عبید اللہ بن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بےتاب ہو کر رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ میرے بستر میں لیٹے، پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ،
کہ آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ اٹھے اور مشکل سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینہ پر گرنے لگے۔ نماز کے بعد آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار پر تھا۔ آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ فجر کی اذان دینے کے بعد بلال آئے۔ جب انہوں نے آپ کو اس طرح گریہ زاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کی گزشتہ اور آئندہ ہونے والی سارے گناہ بخش چکا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب مور صاحب کیا کہتے ہیں؟ جس بیوی سے شادی کے بارے میں مور نے ذہن کا گند نکالا ہے اس کی گواہی یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، اور یہ کوئی ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے، اکثر ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، بلکہ ہر روز ہر بیوی کے ہاں یہ نظارے نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ کی باری بھی آتی ہے، جب 9 بیویاں تھیں تو 9 دن کے بعد آتی ہوگی۔ آپ کی لاڈلی بیوی بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن لاڈلی بھی اس لیے ہیں کہ اس بیوی کے گھر میں سب سے زیادہ وحی آپ پر نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اترا ہے۔ تو یہاں بھی لاڈ اور پیار کا معیار اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو 9 دن کے بعد جب اس بیوی کے پاس آتے ہیں تو فرماتے ہیں دل بے چین ہے، مجھے خدا کی عبادت کرنے دو، اور پھر ساری رات گڑ گڑا کر زمین کو تر کرتے رہتے ہیں، روتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے گزری۔ اس رب کی شکر گزاری کرتے ہیں جتنے اتنے احسانات کیے ہیں۔ کیا کوئی دنیا دار آدمی ایسے عمل کر سکتا ہے؟ لیکن دنیا داروں کے اندھوں کے یہ معیار ہی نہیں، ان کی تو نظر کے معیار ہی اور ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں کی صفت میں فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنے رب کے لیے تمام رات سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اب دیکھو رات دن بیویوں میں غرق رہنے والا خدا تعالیٰ کے منشا کے موافق رات کیسے عبادت میں کاٹ سکتا ہے؟ وہ بیویاں کیا کرتا ہے؟ گویا خدا کے لیے شریک پیدا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور باوجود ان کے اپنی ساری رات خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک رات آپ کی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی، کچھ حصہ رات کا گزر گیا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ آپ موجود نہیں، اسے شبہ ہوا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں گئے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہر ایک گھر میں تلاش کیا مگر آپ نہ ملتے، آخر دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں اور سجدے میں رو رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ آپ کی زندہ اور چہیتی بیوی کو چھوڑ کر مردوں کی جگہ قبرستان میں گئے اور روتے رہے، تو کیا آپ کی بیویاں حظ نفس یا اتباع شہوت کی بنا پر ہو سکتی ہیں؟ لیکن اعتراض کرنے والوں کو یہ چیز کبھی نظر نہیں آئے گی۔ اس کی تفصیل جو حضرت مسلم علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ قبرستان میں گئے رو رہے تھے، حضرت عائشہ نے اس طرح بیان کی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور میرے پاس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹے مگر سوئے نہیں، اٹھ بیٹھے اور کپڑا اوڑھ لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں سخت غیرت پیدا ہوئی، میں نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید میری کسی سوکن کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں آپ کے تعاقب میں گئی تو میں نے آپ کو بقی جو قبرستان تھا وہاں دیکھا، آپ مومن مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے
مغفرت طلب کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے دل میں کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اپنے رب کی طلب میں لگے ہوئے ہیں اور میں دنیا کے خیالات میں ہوں۔ کہتی ہیں میں جلدی جلدی وہاں سے واپس آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضور بھی میرے پاس تشریف لے آئے، جبکہ ابھی تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ اے عائشہ تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو میں نے حضور کی ساری بات بتائی۔ اس پر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ ایک بھیڑ کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو آگ سے نجات بخشتا ہے، یعنی کثرت سے نجات بخشتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نہ کسی مشرک پر نظر کرتا ہے اور نہ کسی کینہ پرور پر، نہ قطع رحمی کرنے والے پر اور نہ تکبر سے کپڑے لٹکانے والے پر، نہ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اور نہ کسی شراب خور پر۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اتاری اور مجھے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں آج کی باقی رات بھی عبادت میں گزاروں؟ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور۔ تب حضور نے نماز شروع کی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے وہم ہوا کہ شاید آپ کا دم نکل گیا ہے۔ میں نے کہتی ہیں ٹٹول کر آپ کے پاؤں کو چھوا تو آپ کے پاؤں میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں نے آپ کو سجدے میں دعائیں کرتے سنا۔ صبح حضور نے فرمایا کہ جو دعائیں میں نے رات سجدے میں کر رہا تھا وہ جبرائیل نے مجھے سکھائی تھیں اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں سجدوں میں ان کو بار بار دہراؤں۔ اب بتائے کوئی کہ کیا اس محسن انسانیت جیسا کوئی اور ہے جو ساری ساری رات اپنے رب کے حضور لوگوں کے لیے مغفرت مانگتے ہوئے گزار دیتا ہے، بخشش مانگتے ہوئے گزار دیتا ہے، اپنے رب کے عشق میں سرشار ہے اور اس کی مخلوق کی ہمدردی نے بھی بے چین کر دیا ہے۔ اپنی رات کی نیند کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی سب سے چہیتی بیوی کے قرب کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خواہش ہے تو صرف یہ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کی مخلوق عذاب سے بچ جائے۔ کیا ایسے شخص کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ دنیا کی رنگینیوں میں ملوث تھا؟ آپ کی راتیں کس طرح گزرتی تھیں اس کی ایک اور گواہی دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر اٹھ کر نماز میں مصروف ہوتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ بیٹھتے اور نماز ادا کرتے، غرض صبح تک یہی حالت جاری رہتی۔ حضرت عائشہ کی ایک اور روایت ہے کہ ایک رات میری باری میں باہر تشریف لے گئے، کیا دیکھتی ہوں کہ کپڑے کی طرح زمین پر پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں سجدہ لکا سوادی و خیالی و آمنا لکا فوادی رب حاضہ یدایا وما جنیت و بہا علی نفسی یا عظیمن یرجا لکل عظیم اغفر الذنب العظیم، کہ اے اللہ تیرے لیے میرے جسم و جان سجدے میں ہیں، میرا دل تجھ پر ایمان لاتا ہے، اے میرے رب کہ میرے دونوں ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں اور جو کچھ میں نے ان کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کیا وہ بھی تیرے سامنے ہے، اے عظیم جس سے ہر عظیم بات کی امید کی جاتی ہے، عظیم گناہوں کو تو بخش دے۔ پھر فرمایا کہ اے عائشہ جبرائیل نے مجھے یہ الفاظ پڑھنے کے لیے کہا ہے، تم بھی اپنے سجدوں میں یہ پڑھا کرو، جو شخص یہ کلمات پڑھے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے بخشا جاتا ہے۔ آپ کو یہ کسی طرح بھی گوارا نہیں تھا کہ آرام دہ بستر پر سوئیں اور گہری نیند ہو جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ حضرت حفصہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے بستر کی چادر جو تھی اس کی 4 تہیں کر دیں، ذرا نرم ہو گیا، تو صبح آپ نے فرمایا رات تم نے کیا بچھایا تھا، اسے اکہرا کر دو، یعنی ایک صرف رہنے دو، اس نے مجھے نماز سے روک دیا۔ شاید کچھ دیر کے لیے گہری نیند آ گئی ہوگی اور آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ ذرا دیر کے لیے بھی اللہ سے غافل ہوں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیماری یا کسی اور وجہ سے رات کی نماز تہجد رہ جاتی تھی جب آپ کی، تو حضور دن کو 12 رکعتیں نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اپنے خدا کی عبادت کے سامنے آپ نے اپنی صحت کی بھی کبھی کچھ پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کچھ بیماری کا اثر آپ پر نمایاں ہے۔ فرمانے لگے، اس کمزوری کے باوجود آج رات میں نے طویل صورتیں نماز تہجد میں پڑھی ہیں۔ اپنی امت کو بھی، اپنے صحابہ کو بھی آپ نے اپنے نمونے سے یہی نصیحت فرمائی کہ خدا کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہونا، اور خاص طور پر تہجد کی نماز پر توجہ فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیام اللیل مت چھوڑنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، اور جب آپ بیمار ہو جاتے، جسم میں سستی محسوس کرتے، تو بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو اتنی باقاعدگی تھی اس میں، اور یہ نصیحت بھی تھی، تبھی تو حضرت عائشہ نے یہ نصیحت آگے چلائی۔ آپ کی خواہش تھی کہ میرے ماننے والے بھی اسی طرح باقاعدگی اختیار کریں نمازوں میں، تہجد میں۔ حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دن کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے اور سب سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر کچھ دیر وہاں بیٹھتے۔ اب عام آدمی ہو تو سفر سے واپس آ کر یہ ہوتا ہے کہ سیدھے گھر پہنچیں، بیوی بچوں سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، اپنے سفر کی تکان اتارنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا ہے کہ آپ واپسی پر پہلے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کا رحم اور فضل مانگتے ہیں، اور پھر دوسرے کام کرتے ہیں یا گھر جاتے ہیں۔ جنگ احد میں بھی مسلمانوں کو کیسی خطرناک اور خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے، لیکن یہ چیز آپ کی عبادت کے راستے میں روک نہیں بن سکی، آپ کی عبادت کے راستے میں حائل نہیں ہو سکی۔ ایک روایت میں آتا ہے، غزوہ احد کی شام جب لوہے کے خود کی کڑیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے رخسار میں ٹوٹ جانے کی وجہ سے آپ کا بہت سا خون بہہ چکا تھا، یہاں گلے پہ لگی تھی، خون بہہ چکا تھا، آپ زخموں سے نڈھال تھے۔ علاوہ ازیں 70 صحابہ کی شہادت کا زخم اس سے کہیں بڑھ کر اعصاب شکن تھا۔ اس روز بھی آپ بلال کی ندا پر، یعنی بلال کی اذان کی آواز پر نماز کے لیے اسی طرح تشریف لائے جس طرح عام دنوں میں تشریف لاتے تھے۔ غرض کے واقعات تو بہت ہیں، آپ کی زندگی کا تو ہر لمحہ عبادتوں سے سجا ہوا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنی امت کے افراد میں بھی، صحابہ میں بھی عبادتوں کے معیار قائم کروا کر دکھائے۔ نصیحت بھی تبھی اثر کرتی ہے جب نصیحت کرنے والا خود اپنے عمل سے بھی اس کی انتہائی معیار دکھا رہا ہو، اور اس بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو کہا وہ کیا نہیں، بلکہ صحابہ کی حسرت ہوتی تھی کہ ہم بھی اتنا کر سکیں جتنا آپ کرتے ہیں۔ غرض
کہ آپ نے ان لوگوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ خواہ کیسا ہی پکا دشمن ہو، اور خواہ وہ عیسائی ہو یا آریہ، جب وہ ان حالات کو دیکھے گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو دیکھے گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے تھے، اور پھر اس تبدیلی پر نظر کرے گا جو آپ کی تعلیم اور تاثیر سے پیدا ہوئی، تو اسے بے اختیار آپ کی حقانیت کی شہادت دینی پڑے گی۔ لیکن بعض ایسے اندھے ہوتے ہیں جو اس طرح جائزہ نہیں لیتے، یا دیکھتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ موٹی سی بات ہے کہ قرآن مجید نے ان کی پہلی حالت کا تو نقشہ کھینچا ہے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ تو ان کی کفر کی حالت تھی، یعنی وہ اس طرح کھاتے ہیں جنہیں جانور کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات نے ان میں تبدیلی پیدا کی، تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں کاٹ دیتے ہیں۔ جو تبدیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی وحشیوں میں کی، اور جس گڑھے سے نکال کر جس بلندی اور مقام تک انہیں پہنچایا، اس ساری حالت کے نقشہ کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم الشان انقلاب ہے جو آپ نے کیا، دنیا کی کسی تاریخ کو اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ میری کہانی نہیں، یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانے کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ پھر آخری بیماری میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا تھے، اس وقت بھی آپ کو اگر فکر تھی تو نماز کی تھی۔ گھبراہٹ کے عالم میں بار بار پوچھتے، کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ بتایا گیا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ بخار ہلکا کرنے کی خاطر فرمایا کہ میرے اوپر پانی کے مشکیزیں ڈالو، پانی ڈالو۔ تعمیل ارشاد ہوئی، اس کے حکم کی جو تھا وہ پورا کیا گیا۔ پھر غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش آیا، پھر پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ جب پتہ چلا کہ صحابہ بھی انتظار میں ہیں تو پھر فرمایا کہ مجھے پانی ڈالو۔ پھر پانی ڈالا گیا۔ پھر جب اس طرح پانی ڈالنے سے بخار کچھ کم ہوا تو نماز پر جانے لگے، مگر پھر کمزوری کی وجہ سے بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی اور مسجد شریف میں جا سکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو بوجہ سخت ذوف کے نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، اس لیے آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب ابوبکر نے نماز پڑھانی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آرام محسوس کیا اور نماز کے لیے نکلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کا حکم دینے کے بعد جب نماز شروع ہو گئی تو آپ نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی۔ آپ حجرے سے مسجد کی طرف نکلے اور دو آدمی آپ کو سہارا دے کر لے جا رہے تھے۔ اس وقت کہتی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ ہے کہ شدت درد کی وجہ سے آپ کے قدم زمین سے گھسٹتے جاتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس ارادے کو معلوم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی طرف اشارہ فرما کر کہا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ پھر آپ کو وہاں لایا گیا اور آپ حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھ گئے ساتھ ہی، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی، اور آپ کی جو ہر حرکت ہوتی تھی اس پہ حضرت ابوبکر تکبیر کہتے تھے، بولتے تھے اللہ اکبر۔ تو آپ کی نماز اس کے ساتھ پڑھنی شروع کی اور باقی لوگ پھر حضرت ابوبکر کی نماز کی پیروی کرنے، اس کی اتباع میں پڑھنے لگے آپ کے پیچھے۔ حضرت علی اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور آخری پیغام، جب کہ آپ جانتے نہیں کہ عالم میں تھے اور سانس اکھڑ رہا تھا، یہ تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلام کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین خلاصہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تجویز فرمایا۔ ہزاروں ہزار درود و سلام ہوں اس پاک نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم
جس نے خود بھی عبادتوں کے اعلیٰ معیار قائم کیے اور اپنی امت کو بھی اس کی وصیت فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بجا طور پر آپ کی تعریف میں یہ شعر لکھا ہے کہ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، کہ آپ اس وقت بستر سے الگ ہو کر رات گزار دیتے ہیں جب مشرکوں پر بستر کو چھوڑنا نیند کی وجہ سے بہت بوجھل ہوتا ہے. عبادتوں کے ان معیاروں اور ان گواہیوں کو دیکھنے کے بعد کوئی بالکل ہی عقل کا اندھا ہو تو وہی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی دلچسپیاں کوئی اور تھیں. بہرحال ایسے لوگ جو یہ لغویات فضولیات اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں، اس کے لیے گزشتہ ہفتے بھی میں نے کہا تھا جماعتوں کو انتظام کرنا چاہیے. مجھے خیال آیا کہ ذیلی تنظیموں کو، خدام الاحمدیہ اور لجنہ معلّہ کو بھی کہوں کہ وہ بھی ان چیزوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ لڑکوں کا زیادہ، نوجوانوں کا آج کل انٹرنیٹ پہ اور اخباروں کی طرف توجہ ہوتی ہے، وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں اور ان کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے وہ نظر رکھیں اور جواب دیں. اس لیے یہاں خدام الاحمدیہ بھی 100 کم از کم ایسے لوگ تلاش کرے جو اچھے پڑھے لکھے ہوں، جو دین کا علم رکھتے ہوں، اور اسی طرح لجنہ اپنی 100 نوجوان بچیاں تلاش کر کے ٹیم بنائیں جو ایسے مضمون لکھنے والوں کے جواب مختصر خطوط کی صورت میں ان اخبارات کو بھیجیں جن میں ایسے مضمون آتے ہیں یا خطوط آتے ہیں. آج کل پھر اخباروں میں مذہبی آزادی کے اوپر ایک چل رہی ہے بات چیت. تو اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی جہاں جہاں یہ اعتراضات ہوتے ہیں وہاں بھی اخباروں میں یا انٹرنیٹ پہ خطوط کی صورت میں لکھے جا سکتے ہیں. یہ خطوط گو ذیلی تنظیموں کے مرکزی انتظام کے تحت ہوں گے، لیکن یہ ایک ٹیم کی ایفرٹ نہیں ہوگی، بلکہ لوگ اکٹھے کرنے ہیں. انفرادی طور پر ہر شخص خط لکھے، یعنی 100 خدام اگر جواب دیں گے تو اپنے اپنے انداز میں خط کی صورت میں کوئی تاریخی یا واقعاتی یا قرآن کی گواہی بیان کر کے جواب دے رہا ہوگا. تو اس طرح جو مختلف قسم کے خط جائیں گے تو ایک صورت تصویر واضح ہوگی اسلام کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک حسن ابھرے گا جو لوگوں کو بھی پتہ لگے گا، جس کو یہ لوگ اپنے ذرائع ابلاغ کے لحاظ سے مان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو تصور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے پاس دلیل نہیں ہے اس لیے جلد غصے میں آ جاتے ہیں، اس کو بھی رد کرنا ہوگا. اس سے ہمارے پاس تو اتنی دلیلیں ہیں کہ ان کو اپنے دفاع کے لیے ہے ہی نہیں اتنی، لیکن کیونکہ مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں اس لیے انبیاء کے خلاف تو کوئی بات کر نہیں سکتے. اور یہ لوگ بے شرم ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ چھاڑنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے شر سے پناہ دے. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ونستعینه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله